کلی گلاب کی ہے اسے توڑا نہ کرو. کیا کلی گلاب کی ہے اسے توڑا نہ کرو, مظہر اسلام سے منہ موڑا نہ کرو. کلی گلاب کی ہے اسے توڑا نہ کرو, تعلیم قرآن سے منہ موڑا نہ کرو. بڑی قیمتی ہے یہ قوم کے نام نہالو. کیا بڑی قیمتی ہے یہ قوم کے نام نہالو. خدا کے واسطے انہیں بیکار مت سمجھو. اگر حفاظت کی اس کی تم نے, اگر حفاظت کی اس کی ہم نے, خدا اجر دے گا ہمیں وہاں. آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں, اور سب سے پہلے میری نظر جس شخصیت پر جاتی ہے اور جس کے انداز بیان اور جس کا طرز تکلم جب وہ بیان کرتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں سما جاتے ہیں, اور ایک عرصہ دراز سے ایک بڑے ادارے کی ذمہ داری کو سنبھال رہے ہیں. میں نے ایسا کہ عرض کر دیا ہے تو سب سے پہلے میں حضرت مولانا مفتی مجاہد الاسلام صاحب قاسمی دامت برکاتہم ناظم طالبات مدرسہ رحمانیہ افضل سرور دربھنگا سے میں درخواست کرتا ہوں کہ حضرت مولانا تشریف لائیں اور اپنے ناصحانہ اور مواقع سے بھرے ہوئے صرف اتنی بات یہ ہے کہ آپ اپنے دلوں کو ادھر متوجہ کر لیجئے گا کہ ایک ایک بات آپ کے دلوں پہ جا کر کے لگے گی, اور ایسی لگے گی کہ شاید نکلنے نہ پائے. تو میں حضرت سے دستبرد کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی ناصحانہ کلام سے سامعین کو محفوظ فرمائیں. الحمد لله الذي تتم بنعمته وقدرته الصالحات, والصلاة والسلام على سيد الكائنات. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات گرامی بزرگان محترم, حضرات علماء کرام, پردہ نشین مار بہنوں اور اس مکتب کے ہونہار طلبہ و طالبات, مغرب سے لے کر ابھی تک طلبہ اور طالبات نے جو پروگرام پیش کیے ہیں, یقیناً یہ قابل تعریف بھی ہے, قابل دید بھی ہے اور قابل داد بھی ہے. اللہ رب العزت طلبہ اور طالبات کو دنیا اور آخرت میں سربلندی نصیب فرمائے, اور اساتذہ کرام اور ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ سایہ نشان بدلہ عنایت فرمائے. ہمارے دوسرے ساتھی بھی یہاں موجود ہیں, جیسا کہ بار بار اعلان کیا جا چکا ہے. انشاءاللہ ان کی گفتگو بھی ہونی ہے. آج میں خاص طور پر ایک بات کی طرف مجھے توجہ دلانی ہے چند منٹ کے اندر, اس کے بعد دیگر علماء کرام کے بیانات سے ہم مستفید ہوں گے. ہم آرام یہ جانتے ہیں کہ جس طریقے سے مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی, اسی طریقے سے انسان بغیر تعلیم کے صحیح طور پر زندہ نہیں رہ سکتا. ہمارا آپ اگر یہ اس کو اوڑھنا بچھونا بنا لیں, اور اگر ہم نے اس پروگرام سے اگر فائدہ اٹھایا, ان طلبہ اور طالبات کے پروگرام سے اگر ہم نے یہ پیغام لیا کہ انشاءاللہ چاہے ہم روکھا کھائیں گے, سوکھا کھائیں گے,
لیکن اپنے بچوں بچیوں کو اور اپنے نواسا نواسیوں کو اور اپنے پوتوں اپنی پوتیوں کو یعنی اپنی اولاد کو جاہل نہ رہنے دیں گے۔ اگر آج آپ نے یہ تہیہ کر لیا اور اگر آپ نے عزم مصمم کر لیا تو یاد رکھیے کہ آج کا یہ پروگرام اللہ کے نزدیک مقبول بھی ہوگا اور محبوب بھی ہوگا۔ ہمارے اس مجلس میں حضرات علماء کرام بھی ہے، مدرسے کے ذمہ داران بھی تھے اور ہیں اور ہوں گے، اور گاؤں کے ذمہ داران اور گارڈین حضرات بھی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہمارا بچہ دربھنگہ پٹنہ میں جا کر کے پڑھ لے اور سماج کا کوئی بچہ اگر جاہل رہ جائے تو اس سے پورے سماج کا بھلا نہیں ہوگا، بلکہ بھلا اس وقت ہوگا جب کہ گاؤں کا ایک ایک بچہ اور گاؤں کی ایک ایک بچی پڑھنے والے اور پڑھنے والی بن جائے۔ اس بات کا اگر ہم نے تہیہ کر لیا تو انشاءاللہ اس گاؤں کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ ایک بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آج جس طریقے سے ہمارا اسکول کی تعلیم کی طرف متوجہ ہے، یقیناً توجہ دینی چاہیے۔ اس سے زیادہ توجہ جو فرض عین ہم لوگوں کے اوپر ہے وہ مکتب کی تعلیم، قرآن اور دینیات کی تعلیم ہے۔ اگر ہم نے دنیاوی تعلیم اور اسکول کی تعلیم نہ دی تو زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن اگر ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی تو یاد رکھیے یہ آخرت کا بھی نقصان ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہے۔ اس لیے جب ہم اپنے بچوں کے لیے فکر کرتے ہیں، اپنی اولاد کے لیے فکر کرتے ہیں کہ ان کے لیے تعلیم کے زیور سے انہیں آراستہ کرنا ہے، تو سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد ایمان پر برقرار کیسے رہنے پائے اور کیسے رہ پائے گی، اس بات کی فکر کرنا یہ ہم تمام لوگوں کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس پروگرام سے یہ سبق لیا ہوگا اور اس مکتب کی افادیت کے آپ کی قائل ہو گئے ہوں گے کہ آپ ہی کے بچے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے نے یہ بہترین پروگرام پیش کر کے یہ ظاہر کیا ہے کہ انشاءاللہ اگر ہمارے ایک ہاتھ میں اگر کمپیوٹر ہوگا تو انشاءاللہ اس سے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، ہم قرآن کو لے کر بھی چلیں گے اور سائنس اور میتھ اور انگلش کی تعلیم کو بھی لے کر کے چلیں گے۔ اگر ہم نے اور آپ نے اس بات کی کوشش کی تو انشاءاللہ ہماری آئندہ نسل کو کامیابی سے ہمکنار کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمارے دیگر علماء کرام کے بیانات انشاءاللہ تعلیم کے موضوع پر ہوں گے۔ ابھی میں جو ایک حدیث شریف میں نے پڑھی ہے اس حدیث شریف کا مطلب بیان کر کے میں اپنی بات کو میں ختم کر دوں گا۔ آقا دوسرا میں آواز آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ہمارے گاؤں میں، ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے، کوئی برائی کو دیکھے تو اگر ہمارے اندر طاقت ہے تو اس سے طاقت سے روکے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنے ہاتھ کے ذریعے سے اسے روکے، اور اگر طاقت کے ذریعے سے نہیں روک سکتا ہے تو اپنی زبان سے سمجھا بجھا کر کے اسے روکے، اور اگر اس کی بھی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا ہے تو اپنے دل سے اس عمل کو برا سمجھے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ جب ہمیں استطاعت دیں گے تو میں اس برائی کو اپنی بستی سے انشاءاللہ دور کر کے رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کے اندر دو گناہ ایسا ہے کہ جس دو گناہ کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے
کہ ڈائریکٹ اس سے گویا کہ اللہ سے لڑائی اور جنگ بول لینا ہے۔ ایک برائی تو یہ ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، اگر کوئی آدمی اللہ کے ولی سے، اللہ کے بزرگ سے اگر کوئی دشمنی مول لیتا ہے تو گویا کہ حدیث قدسی میں یہ فرمایا گیا کہ مجھ سے گویا کہ وہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہم لوگ اپنے اماموں کو، اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بڑوں کی کتنی عزت و تقریب کرتے ہیں۔ آج ہماری کوئی مسجد، ہمارا کوئی مدرسہ، ہمارا کوئی مکتب، ہمارا کوئی امام اختلاف کے خالی اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ہماری بات نہیں مانتے ہیں، بڑا ہماری بات نہیں مانتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ اپنے امام کے تئیں دین کے اندر، اپنے علماء کے تئیں دین کے اندر قدورت اور دشمنی رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ علماء امام بھی انسان ہی ہیں، انسان سے غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہے، لیکن ان کوتاہیوں کی وجہ سے ان سے دشمنی رکھنا، ان سے دوری بنانا، ان سے نفرت کرنا، یہ مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجیے کہ اپنے بڑوں سے جڑ کر کرتے رہیے، انشاءاللہ اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کامیابی ہے۔ دوسرا گناہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اعلان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو آدمی سود کھاتا ہے، انٹرسٹ کھاتا ہے، آپ سودی کاروبار کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، لڑائی کا اعلان ہے۔ اور جو اللہ سے لڑے گا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں سود اور انٹرسٹ ہر گھر میں پہنچ جائے گا، اگر سودی رقم نہیں پہنچے گی تو کم سے کم اس کا دھواں پہنچ جائے گا۔ آج ہمارا مسلم معاشرہ بھی اس سے پاک و صاف نہیں ہے۔ چند مثالیں دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ آج ہمارے حالات کے درمیان اگر کسی آدمی کو ضرورت پڑتی ہے اور اگر وہ زمیندار ہے تو اپنی زمین کو سدھرنا رکھتا ہے، جس کا نام ہی ہے سدھرنا۔ نہ معلوم اس بستی میں اس کا رواج ہے یا نہیں ہے، آئی ضرورت کی تکمیل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ سنا جاتا تھا کہ ایمان والے یہ کام نہیں کرتے ہیں، بلکہ غیروں کے ذریعے سے ضرورت کے مطابق لوگ اپنی زمینوں کو بھرنا رکھ کر کے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے۔ لیکن آج ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا، دوسرے کی ضرورت میں کام نہ آ کر پیسے لے کر دوسرے کی زمین کو سدھرنا کے طور پر اپنے پاس رکھتا ہے، اس کی پیداوار بھی کھاتا ہے اور پھر پوری کی پوری رقم بھی لیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا کہ 1 لاکھ کی ضرورت ہے، 1 بیگھہ دیجئے اور میں پیداوار بھی کھاتا رہوں گا، اور 1 لاکھ روپیہ جب آپ واپس کریں گے تو آپ کی زمین واپس ہو جائے گی۔ یاد رکھنا ایمان والوں، اگر اس خوراک سے اگر ہم نے اپنی پرورش، اپنے بال بچوں کی پرورش کی، علماء موجود ہے، قاضی شریعت موجود ہے، کہ اس سے جو پیداوار آئے گی، اس سے جو خوراک اور اناج اور غلہ ہمارے گھر میں آئے گا وہ حرام کا غلہ ہوگا، حرام کا اناج ہوگا۔ اگر ہم نے اس غلہ کو کھایا تو یاد رکھیے کہ حرام خون بنے گا اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر ہوگا۔ شریعت نے اس کا طریقہ بتلایا، باب الاجارہ موجود ہے، کتاب الاجارہ موجود ہے۔ شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی زمیندار کو ضرورت پڑی، پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا جائز طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کرایہ پر لگا دیجیے۔ مثلا ہم اور آپ یہ کہیں کہ میں نے اپنی زمین 1 بیگھہ زمین 1 لاکھ روپے بدلے میں 10 سال کے لیے آپ کو میں نے دے دیا، اور جب 10 سال ختم ہوگا تو روپیہ بھی واپس نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم نے جو پیداوار پائی ہے اس زمین کی، اس کے بدلے میں گویا کہ یہ کرایہ ختم ہو جائے۔ یہ ہے شریعت کا نظام۔
یہ ہے اجارہ، یہ ہے کرایہ۔ اگر ہم نے کسی کے کمرے کو کرایہ پر لیا تو ہم اس کے بدلے میں 2000 4000 روپیہ دیتے ہیں اور ہم اس میں رہنے کا فائدہ حاصل کرتے ہیں، تو یہ ہے جائز طریقہ۔ لیکن ہمارے اور آپ کے درمیان معاشرے میں جو سود بھرنا کی رسم پنپ رہی ہے، آہت ایمان والے بھی اس میں شریک ہو رہے ہیں، یہ کسی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ صاحب اعلان کرتے ہیں جو دنیا کے اندر سود کھائے گا کل قیامت میں اس طریقے سے اٹھایا جائے گا جیسے کہ شیطان کا اس کے اوپر اثر ہو گیا ہو، ادھر سے ادھر جو جھولتا ہوا اللہ کے دربار میں پہنچے گا۔ آج طرح طرح سے ہمارے درمیان اس طرح کی رسمیں آ رہی ہے۔ آج ہم آپ جانتے ہیں کہ ہماری ماں ہمارے بہنوں کے نام سے یہ ہوم لون، اسی طریقے سے کیا کیا نام سے یہ لون اٹھاتے ہیں۔ وہ شوہر بدنصیب شوہر ہے جو اپنی بیوی کے نام سے بینک سے قرض لیتا ہے اور اپنی بیوی کے نمبرات کو ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس لون کی ادائیگی میں اپنی زمین اور اپنی قیمتی چیز کو بھی برباد کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، لون ایک سود کی ایک شکل ہے جس میں وہ بینک والا کماتا ہے آپ سے، لیکن ہم معمولی ضرورتوں کے مطابق اپنی بیوی اپنے بچوں کے نام سے یہ سودی رقم اٹھاتے ہیں اور اس کو فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ قرض مل گیا۔ ایسی صورت میں اپنے آپ کو بچائیے، اپنے گھر کی عورتوں سے کو بچائیے، یہ سودی لین دین ہے، اللہ نے اس کے اندر برکت نہیں رکھی ہے، بلکہ اللہ اعلان کرتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سودی نظام کو مٹاتا ہے اور صدقہ کے نظام کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ اس لیے اس بات کی کوشش کیجئے کہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کی کسی کوئی عورت بھی یہ سموہ لون یا بینک کا لون لینے نہ پائے۔ لیکن یہ کیسے رکے گا؟ یہ زمینداروں سے، مالداروں سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ اللہ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ کے پاس مال کا ایک ایسا حصہ باقی رہنا چاہیے اور ایک حصہ الگ رکھنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آئے، کوئی قرض لینے کے لیے آئے تو بغیر کسی معاوضہ کو لیے ہوئے اس کو قرض دینے والے یہ مزاج بنانا چاہیے کہ قرض دینا بھی ثواب کا کام ہے، دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دینا یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ ہماری اور آپ کی عورتیں کیا کرتی ہے؟ زیورات لے کر کے آتی ہے، حالانکہ ان کو کہا جائے کہ زیورات کی زکات دو جو کما حقوق ادا نہیں کر پاتی ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی کو بندھک رکھ دیتی ہے، اسی کو گروی رکھ دیتی ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے، کتاب و رہن کے اندر ہم لوگوں نے یہ مسئلہ پڑھا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اگر کسی کے پاس زیور ہے تو وہ زیور ہمارے پاس بطور امانت کے رکھ دے اور ہم سے رقم لے کر کے جائے اور وہ رقم جو واپس کر دے تو ہم اس کے سامان کو بغیر کسی معاوضے کے واپس کر دے۔ یہ شریعت کا طریقہ ہے، یہ کتاب و رہن کا مسئلہ ہے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ اپنے زیورات کو سونار کی یہاں جا کر کے گروی رکھتی ہے اور ماہانہ 5%، 5%، 4% جا کر کے سود بھی بھرتی ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ سود بھرنے میں اس کی زکات، اس کی جو ہے اس کے زیورات بھی جو ہے اس میں ختم ہو جاتے ہیں۔ آخر ان مسئلوں کی طرف، آخر ان برائیوں کی طرف توجہ کون دے گا؟ یہ ہمارے گارجین حضرات، یہ ہمارے سماج کے ذمہ داران حضرات اگر اس کی طرف توجہ نہ دیے تو یاد رکھیے کہ بہت ساری برائیاں دھیرے دھیرے آتی ہے، لیکن وہ جب آ جاتی ہے تو اس کا ختم کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آج بڑا اچھا لیبل دے کر بینک کے ذریعے سے نقد کا حصول آسان ہو چکا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے آسانی ہے، ہمارے لیے سہولت کی بات ہے،
بھائیو یہ سہولت کی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے ایمان پر یہ ڈاکہ ڈالنے کی بات ہے۔ ہمارے ایمان کو خریدا جا رہا ہے، ہمارے ایمان کے اوپر جو ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ابھی اپنے اپنے گھروں کو اور اپنے سماج، اپنے معاشرے کی عورتوں کو اور اپنے گاؤں اور اپنی بستیوں کو سدھارنے کی طرف توجہ نہ دی تو ایسا وقت آئے گا جو آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ گھر گھر جو ہے سود پہنچے گا اور سود کا دھواں پہنچے گا، وہ کرتے رہے گا۔ ایک آخر میں ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہر آدمی کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے تقریباً، اور اس کا بینک بیلنس بینکوں میں پڑا ہوا ہے کم و بیش۔ ہم نے اور آپ نے کبھی اپ ٹو ڈیٹ کو کرایا ہے کیا؟ کبھی ہم نے پاس بک کو دیکھا کہ اس میں انٹرسٹ کی رقم کتنی آئی؟ کبھی ہم نے دیکھا؟ آج معمولی باتوں پر یہ انشورنس کی رقم آتی ہے اور دھڑلے سے ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں، بینک سے انٹرسٹ ملتا ہے اور ہم اپنی ذات پر خرچ کر دیتے ہیں۔ علماء موجود ہے کہ یہ سود کی رقم، یہ انٹرسٹ کی رقم، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، لیکن اگر حکومت کی طرف سے ہمارے اکاؤنٹ میں یہ رقم آتی ہے تو علماء موجود ہے، علماء نے اس کا مصرف بتایا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو اس کے حوالے کر دیا جائے۔ کیا کبھی ہم نے اس کی طرف توجہ دی؟ دھیرے دھیرے ایک بزرگ سے کسی نے یہ شکایت کی، حضرت لاکھوں کی آمدنی ہے ہمارے گھر کے اندر، لیکن گھر کے اندر ایک ٹھیک نہیں ہوتا ہے کہ دوسرا بیمار ہو جاتا ہے، ہر طرح کی پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت خالد عبداللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہ واقعہ سنایا حیدرآباد کے اندر۔ حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت ہمارے گھر کے اندر بے برکتی ہے، ہر طرح سے پریشانی ہے۔ تو اس بزرگ صاحب نے یہ جواب دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر دو برائیوں میں سے کوئی برائی پائی جاتی ہے۔ پہلی برائی تو یہ ہے کہ تمہارے گھر کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی حساب و کتاب سے نہیں ہو رہی۔ آج مسلم معاشرے کا حال دیکھ لیجیے، کسی مدرسے کا کوئی استاد آ گیا تو سمجھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا مزدور آ گیا، حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارا محسن آیا ہے جو ہم کو بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کا جو حق ہے وہ حق کی ادائیگی کی یاد دہانی کے لیے آیا ہے۔ تو بزرگ صاحب نے یہ کہا کہ لگتا ہے کہ تمہارے گھر میں زکوٰۃ کی ادائیگی حساب سے نہیں ہوتی ہے۔ آج زیورات کی ادائیگی، زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، علماء بار بار مسئلہ بتاتے ہیں، مسئلہ ہوتی ہے اس کا عشر دینا ہے حساب و کتاب سے۔ اگر ہمارے پاس دکان ہے تو اس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کیسے ہوگی، علماء کرام بتلاتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو بے برکتی کی ایک وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرنا، اور دوسری وجہ بزرگ صاحب نے یہ بتلائی کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کے اندر کوئی مال حرام آ رہا ہے جس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ مال حرام آتا ہے تو مال حرام سوئے حرام، جب حرام مال آئے گا تو اس کا راستہ بھی حرام تلاش کر لے گا، اور وہ ہمارے گھر کے لوگوں کو، گھر کے بچوں کو پریشان کر کے ہمارے حرام مال کا راستہ بھی متعین ہو جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اللہ کی طرف سے برکت آئے، رحمت آئے، تو ہم کو برکت اور رحمت والا کام کرنا چاہیے، اور برکت اور رحمت والا کام اگر نہیں کریں گے تو ہمارے گھر کے اندر بے برکتی آئے گی، لاکھوں کمائیں گے، لیکن اگر اللہ کی برکت چھین جائے گی تو ہم خوش نہیں رہیں گے، لیکن اگر ہزاروں ہی کمائے اور اللہ کی اگر برکت اس میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسی ہزار سے پورا کا پورا کام کروا دیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو غنیمت جانیے، اپنے گھروں کے اندر حرام مال کو نہ آنے دیجیے، اور یہ سودی طریقے جو ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پھیل رہے ہیں اس
کو دور کرنے کی کوشش کیجیے. آج اس مکتب کو ہر اعتبار سے مضبوط اور مستحکم کیجیے. یہی دراصل کام آنے والی چیز ہے. آج اس مکتب کا نظام اتنا مضبوط اور مستحکم ہو تو آپ کی اولاد آپ کے جانے کے بعد اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والی رہے. اگر ہم نے اور آپ نے اس کی طرف توجہ دی تو انشاءاللہ ہماری دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی. وقت زیادہ ہو چکا ہے. مہمانان کرام بھی تشریف فرما ہے. آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ. یہ چلہ دلاور پور کا نام بہت سالوں سے میں سنا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ نے آج یہ موقع دیا. گزرا تو کئی مرتبہ ہوں لیکن آج آپ کے نورانی چہرے کے دیکھنے کا موقع ملا. اللہ تبارک تعالیٰ اس ایمانی رشتے کو مضبوط سے مضبوط کرے اور ہم تمام لوگوں کو اپنی رضا اور خوشنودی نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.